اے نبی جب حالات ایسے ہوں کہ مسلمان کمزور ہوں تب بھی نماز پڑھنی ہے، تب بھی عبادت کرنی ہے، اور جب حالات ایسے آ جائیں کہ مسلمان ابھی اسٹرانگ ہیں، مسلمانوں کے پاس خطے ہیں، مسلمانوں کے پاس حکومت ہے، تب بھی کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ گھبراؤ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی knows very well the kind of condition you are in، کہ تمہارے اوپر جو سچویشن گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے سابقون الاولون، وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، جب بھی ان کے کانوں میں بات پہنچتی ہے کہ اس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، اس پر لبیک کہتے ہیں۔ جب بھی ان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کہتے ہیں آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے۔ میڈیا کے انفلوئنس میں آ کے اپنے دشمن کو نا بہت بڑا سمجھ لیتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا مسلمانوں، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تم لوگ F-16 F-17 کی بات کرتے ہو، وہاں پہ F-35 ہیں، ان کے پاس اتنے وار ہیڈز ہیں، ان کے پاس آئرن ڈومز ہیں، تم تو وہاں پر حملہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان مشکل مومنٹس میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے، جو سچا ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے اور جو جھوٹا ہے وہ بھی نکھر کے سامنے آ جائے، جو واقعی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ بھی سامنے آ جائے، اور جو منافق ہے، جس کا دل کمزور ہے، وہ بھی سامنے آ جائے۔ ہمارے ہاں نا عبادات کو شاید اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہ جو سورہ ہے یہ شروع ہی میں نازل ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی نماز پڑھیں، اور اب جب کہ فتح مکہ ہو چکا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دے رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اے نبی جب حالات ایسے ہوں کہ مسلمان کمزور ہوں تب بھی نماز پڑھنی ہے، تب بھی عبادت کرنی ہے، اور جب حالات ایسے آ جائیں کہ مسلمان ابھی اسٹرانگ ہیں، مسلمانوں کے پاس خطے ہیں، مسلمانوں کے پاس حکومت ہے، تب بھی کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو اور استغفار کرو، تو یہ جو ہے ہمیشہ چلے گا جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے۔ آیت نمبر 4 میں، بلکہ آیت نمبر 3 جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے اور وہ بڑی زبردست مدد ہوگی۔ ابن عاشور کہتے ہیں دس از ریفرنگ ٹو فتح مکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بشارت دے دی کہ اے مسلمانوں صلح حدیبیہ کے بعد تمہیں فتح مکہ بھی نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے سکینت نازل کی ایمان والوں کے دلوں میں اور ان کے ایمان کو اور بڑھایا، ان کو اطمینان عطا کیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں لشکر جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو پانی سے اپنا کام کر لیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا، فرعون کو جو کہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، پانی سے غرق کر دیا گیا، ہواؤں سے قوموں کو تباہ کر دیا گیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے کو 2 دفعہ جو ہے بیان کیا ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے مسلمانوں یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لشکر ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کریں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو جنتوں میں داخل کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن عورتوں کی بات یہاں پہ کیوں ہو رہی ہے؟ Why did Allah say المؤمنات؟ تو یہاں پہ طبری رحمہ اللہ اور ابن عاشور جو ہے بیان کرتے ہیں جب کوئی بندہ جہاد کرتا ہے تو وہ فزیکلی وہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ وہ فزیکلی پریشر کو برداشت کر رہا ہے. سملرلی اس کی جو گھر والیاں ہیں، اس کی وائف، اس کی والدہ، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، وہ سائیکولوجیکل پریشر میں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بشارت دے رہے ہیں ان ایمان والیوں کے لیے کہ گھبراؤ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ knows very well the kind of condition you are in. کہ تمہارے اوپر جو سچویشن گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جب مکہ میں رسول اللہ کو لوگ برا بلا کہا کرتے تھے، ساحر کذاب کہا کرتے تھے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اچھا نہیں لگتا تھا، ان کو بہت برا لگتا تھا، اور وہ کمفرٹ کرتی تھی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ اے ایمان والیو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب دیکھ رہے ہیں اور تمہارے لیے بھی جنتوں کا وعدہ ہے. We'll move on inshallah to ayah number 11. یہاں پہ ہم آیا ٹو آیا انشاءاللہ تفسیر نہیں کر رہے. کچھ آیات ہم نے جو ہے سلیکٹ کی ہیں، وہ انشاءاللہ ان کو گو تھرو کر کے پھر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. جب بھی جہاد کا موقع آتا ہے there are different groups. ایک گروپ ہے جو کہ اہل ایمان کا گروپ ہوتا ہے، ایک گروپ ہے جس میں کمزور مسلمان ہوتے ہیں. اور یہ کمزور مسلمان کون ہوتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. یہ نا بارڈر لائن پہ رہتے ہیں، یہ اس سچویشن میں رہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں تو یہ گناہ تو نہیں ہوگا. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا. ایک کیٹیگری ہے سابقون الاولون، وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. جب بھی ان کے کانوں میں بات پہنچتی ہے کہ اس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، اس پر لبیک کہتے ہیں. جب بھی ان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کہتے ہیں آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے. اور ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ حرام تو نہیں ہے نا، ایٹ لیسٹ اٹس ناٹ دیٹ حرام. دیکھو اس کے بارے میں فتوے بھی تو اویلیبل ہیں. وہ بارڈر لائن پہ رہتے ہیں. دیز آر دا ویک بلیورز. اور ایک کیٹیگری ہے جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں. اور آیہ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اور کچھ سکولرز نے کہا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان ایمان والوں کے بارے میں ہے جن کے ایمان بہت کمزور ہیں. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ. اے نبی آپ دیکھیں گے کہ جو بدو پیچھے رہ گئے تھے، جو آپ کے ساتھ نہیں آئے، وہ بہانہ کریں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا، کہ ہمیں تو بیزی رکھا ہمارے بزنسز نے، ہمارے فارمز تھے، ہمارے باغات تھے، کھجوریں پکی ہوئی تھی، ہمیں کام کرنا تھا، اور ہمارے گھر میں صرف عورتیں ہیں، یہ بڑا ہارڈ ورک ہے، ہم ہی صرف اوپر چڑھ کے جو ہے کھجور اتار سکتے ہیں. تو اے نبی اس لیے ہم جو ہے شرکت نہیں کر پائے. ہمیں ہمارے بزنسز نے بڑا بیزی رکھا. انہوں نے اللہ کے نبی کے حکم کو سائڈ پہ کر دیا اور اپنے بزنسز کو پریفرنس دی. ہمارے بزنسز نے بیزی رکھا، وہ اہلونا، اور ہمارے گھر میں بھی نا بڑے بزرگ ہیں، ہم ان کا خیال رکھنے میں بیزی تھے، اس لیے ہم آپ کو جوائن نہیں کر سکے. فاستغفر لنا، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے آپ استغفار کریں. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. These people are lying. یہ بہانے کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا. یہ تم لوگوں نے اس لیے کیا کیونکہ تمہیں یقین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ زندہ واپس نہیں آئیں گے. They will not be able to return. کبھی کبھار نا بندہ میڈیا کے انفلوئنس میں آ کے اپنے دشمن کو نا بہت بڑا سمجھ لیتا ہے. تمہیں نہیں پتا مسلمانوں، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تم لوگ F-16 F-17 کی بات کرتے ہو، وہاں پہ F-35s ہیں، ان کے پاس اتنے وار ہیڈز ہیں، ان کے پاس آئرن ڈومز ہیں، تم تو وہاں پر حملہ ہی نہیں کر سکتے. This is what you call psychological defeat. جب بھی جنگ ہوتی ہے، فزیکلی جب انٹریکشن ہوتا ہے، اس سے پہلے سائیکولوجیکلی اپنے دشمن کو ڈیفیٹ کرنا پڑتا ہے. اے مسلمانوں، اے کمزور مسلمانوں، you have to get out of this psychological defeat. Get back to Quran.
اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کن اور وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ان مشکل مومنٹس میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے، جو سچا ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے اور جو جھوٹا ہے وہ بھی نکھر کے سامنے آ جائے، جو واقعی مسلمان ہے ایمان والا ہے وہ بھی سامنے آ جائے، اور جو منافق ہے جس کا دل کمزور ہے وہ بھی سامنے آ جائے. So we have to get out of this psychological defeat، اور ہم